إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی کبریائی پیارے نام اعلیٰ صفات اور عبادتوں کا اکیلا مستحق اللہ سبحانہ و تعالی ہے، جس نے اس کائنات کو اپنی توحید کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جنہوں نے اس کو تخلیق فرمایا، انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ کا سلسلہ جاری فرمایا، اسی کے لیے قتل و قتال، قتل کرنا اور قتل ہو جانا یعنی جہاد فی سبیل اللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مشروع کیا، اس کے لیے اپنے گھر بار وطن عزیز کو چھوڑنا، ہجرت کرنا اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف حالات میں فرض قرار دیا، اسی کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام چیزیں، یہاں تک کہ ہمارے آپس کے جو معاملات ہیں، والدین کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، حکمران عوام رعایا کے حقوق، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کے مرہون منت ہے اور اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ جو اسلام اور ایمان اور توحید پر ایمان لے کر آتا ہے اس کے اوپر یہ چیزیں فرض ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں اور اس کی اصلاح نہ کریں، باقی چیزوں پر توجہ کریں تو کبھی بھی اصلاح صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتی۔ آج دیکھیں 11 ربیع الثانی ہے، لوگ اللہ کو چھوڑ کے عبدالقادر جیلانی کی 11ویں شریف منا رہے ہیں، انہیں پکار رہے ہیں یا غوث اعظم کر کے، پھر کیوں نہ مسلمانوں پہ مصیبتیں اور تکلیفیں ہوں اور ہمیں کہا جائے کہ اس بارے میں چپ رہا جائے، یہ نازک حالات ہیں اور کچھ اور بیان کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی تعلق سے سعودی عرب کے بڑے عالم شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، جو آج بھی حیات ہیں اور امت کی خیر خواہی میں صحیح عقیدہ بیان کرتے ہیں اور شرکیات کا رد کرتے ہیں، ان سے کہا کہ مسلمان ہر جگہ مر رہے ہیں اور آپ لوگ جو سلفی ہیں بس توحید کرتے رہتے ہیں اور شرک سے لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں۔ اس تعلق سے آپ اپنے قرآن کے درس میں فرماتے ہیں کہ کہنے والا کہہ سکتا ہے، بلکہ کہا بھی جاتا ہے ہمیں کہ آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے، جب دیکھو توحید کا اہتمام کرتے ہیں، اس پر بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں اور توحید شرک کے علاوہ لگتا ہے کوئی موضوع نہیں آپ کے پاس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلو، صحابہ کے طریقے پہ توحید اپناؤ، شرک چھوڑو، یہی چیزیں ہیں اور امت جگہ جگہ پریشان ہے، مغلوب ہیں، کافر ان پہ غالب ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید ہی وہ بنیاد ہے جس پہ ملت حنیفیت، ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے امام تھے وہ قائم ہیں۔ دین کا اصول اور جڑ اور بنیاد یہی ہے۔ ایک عمارت آپ قائم کرتے جائیں، نیچے اس کی بنیاد ہی قائم نہیں کی ہے تو جتنی اونچی ہوگی گر جائے گی۔ جہاد کے تعلق سے کیا فرمایا؟ میں اونچی عمارت کی جو بات کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ دین کے جو اصل ہے وہ اسلام اور توحید ہے۔ رأس الامر الاسلام، اسلام کا جو سر ہے وہ توحید ہے، اسلام ہے، اگر سر کاٹ دیں تو دھڑ بیکار ہو جاتا ہے۔ وعمودها الصلاۃ، اور اس کا جو ستون ہے وہ نماز ہے، نماز بھی اللہ کی توحید کے لیے۔ وذروۃ صنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اس کی جو اونچی چوٹی ہے، بالا تر، وہ آخری درجہ جہاد فی سبیل اللہ، اپنی جان اللہ کی توحید کے لیے، شرک کے خاتمے کے لیے انسان قربان کر دیتا ہے۔ تو اس بنیاد کو چھوڑ کے اس چوٹی پر کس طرح پہنچو گے؟ وہ تو گر جائیں گے، اوپر سے منہ کے بل گر جائیں گے آپ اس بنیاد پہ۔ جتنی اونچی چوٹی پہ جائیں گے بنیاد نہیں ہے،
زلزلہ آ جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شرک کرنے والوں کے تعلق سے، تو زلزلہ آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آسمان ٹوٹ کے گر جائیں، زمین درم برم ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ کی اولاد قرار دی۔ تم کیا بات کرتے ہو کہ اس کے بغیر جو ہے یہ تمام چیزیں بیان کرنا، سننا سنانا کوئی فائدہ نہیں دیتی، اسی لیے ہم اسے بار بار بیان کرتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پورے کا پورا توحید پر مشتمل ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دی گئی ہے، اللہ یہ کام کرتا ہے، تو یہ توحید ربوبیت ہے کہ اللہ رب ہے۔ یہاں پھر بتایا گیا اللہ کے پیارے نام اور صفات ہیں، تو یہ توحید اسماء و صفات ہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ صرف اس اکیلے کی عبادت کرنی چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے، توحید الوہیت ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ اس کے علاوہ جو نیک کام کرنے ہیں، برائیوں سے بچنا، یہ سب کیا ہیں؟ توحید کے حقوق ہیں جو انسان ادا کرتا ہے جس رب پر ایمان لے کر آیا ہے۔ اور مشرکوں سے، کافروں سے نفرت کرنی ہے، لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے، یہ توحید کے دشمنوں کا انجام ہے دنیا میں، اور آخرت میں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور جو اہل توحید ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، دنیا میں کامیابیاں دیتا ہے، فتح دیتا ہے، اور آخرت میں جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ گنہگار بھی ہوں، یہاں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس توحید کی برکت سے انہیں معاف کر کے براہ راست جنت میں ڈال سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حساب و کتاب اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہاں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بقدر گناہ کی سزا دے کر آخرکار جنت میں وہ جا سکتا ہے۔ تو کتنی ضروری ہے توحید آپ کی نجات کے لیے دنیا اور آخرت میں۔ تو سارے کا سارا قرآن اسی کے گرد گردش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں شیخ فرماتے ہیں کہ 10 سال مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ اس وقت جہاد بھی فرض نہیں تھا، زکوٰۃ بھی فرض نہیں تھی، روزہ بھی فرض نہیں تھا۔ نماز آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، وہ بھی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے ہجرت سے، اس وقت فرض ہوئی۔ تو اس وقت صرف کیا تھا؟ کس چیز کی دعوت تھی اور کس چیز سے روکا گیا تھا؟ توحید اور شرک۔ یہی بنیاد کافروں سے نفرت کی، چل چل کے کمزوری کی حالت میں، جہاد فرض نہیں تھا، پھر طاقت کی حالت میں اقتدار آیا، امارت کے ساتھ آپ نے جہاد کیا۔ تو یہ اصل بنیاد تھی۔ اگر یہ نہیں ہے تو کسی بھی کام کا کوئی فائدہ نہیں، جس میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کا مطلب جس کی بھی اللہ کے سوا بندے کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرو۔ لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے، اللہ کی عبادت کا اقرار، غیر اللہ کی عبادت کی نفی کرنا۔ دوسرے مسائل کے نہیں بھیجا تھا کہ جو ہے معیشت بہتر ہو جائے یا ایک حکومت ہٹا کے دوسری آ جائے، بلکہ اللہ کی توحید کے لیے بھیجا تھا۔ اسی طریقے سے جو ان رسولوں کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے طریقے پہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے انہیں کامیاب کرے گا۔ جو داعیان ہیں وہ بھی ان کے طریقے پر چلتے ہیں، سب سے اول توحید کو رکھتے ہیں، شرک کا رد کرتے ہیں، اس کی جانب دعوت دیتے ہیں، لوگ ان سے ناراض ہوتے ہیں، ساحر مجنون دیوانہ کہتے ہیں، اپنے رشتہ دار ان کے پرائے ہو جاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنوں میں سے، دوسرے لوگوں میں سے، مگر وہ اس پر جمے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت کرتا رہتا ہے۔ اور شیخ فرماتے ہیں ہم مسلمانوں کے مسائل سے لاپرواہ نہیں ہیں، بلکہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، ان چیزوں کی جانب توجہ دلاتے ہیں جو ان کی مدد و نصرت کا سبب ہے، اور دعائیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں اللہ ان کی تکالیف کو دور کرے، آسانی کریں، جو بے گھر ہو گئے ہیں، جو ہے ظلم و ستم جن پر جو ہے بربریت کافروں نے جاری رکھی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، ان کو دین کی طرف، سنت کی طرف پلٹنے کی توفیق دے، یا صبر کے ساتھ صحیح عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو آخرکار جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت ہے، آپ کے پاس جب طاقت نہیں تھی مکہ مکرمہ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آپ کے ساتھ تھا، اللہ کی توحید کی آپ دعوت دیتے تھے کہ قم فانذر وربک فکبر، اٹھیں اور اللہ کی توحید کی دعوت دیں، لوگوں کو، اپنی قوم کو ڈرائیں۔ تو تکلیفیں دی جاتی بلال رضی اللہ عنہ کو اور آل یاسر کو، یاسر، ان کی زوجہ سمیہ اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ عنہم، انہیں ان کے سامنے تکلیفیں دی جا رہی ہوتی، مارا جا رہا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ صبر کرو اے آل یاسر، تمہارا وعدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت ہے۔ تو اسی توحید کی وجہ سے ہی تو یہ سب صبر کرتے تھے۔ پتھر رکھ دیے جاتے بھاری، تپتی ہوئی دھوپ میں لٹایا جاتا بلال رضی اللہ عنہ کو ریت میں، اور گلی گلی گلے میں رسی باندھ کر جو ہے آپ کو پھرایا جاتا۔ وہ فرماتے ہیں شروع میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کی حفاظت کس طرح ہوئی؟ ابو طالب کے ذریعے سے، قوم کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، ان کی بھی قوم جو ہے قریشیہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر جو ہے ذلت اور رسوائی اور زخم تک برداشت کرنا انہوں نے قبول کر لیا۔ ان کو رلایا جاتا، وہ تب بھی کیا کہہ رہے ہوتے، کوئی دوسری دعوت کی بات نہیں کرتے، احد احد یعنی توحید کی بات کر رہے ہوتے اور صبر کرتے اس کے تعلق سے۔ تو آپ دیکھیں شیخ فرماتے عالم اسلامی پر نظر کریں، مزار، درگاہ، علم، چبوترے، تعویذ، گنڈے اور یہ عاملین وغیرہ اسلام کے نام پر آگے پیچھے استخارہ سینٹر، یہ سب شرکیات موجود ہیں، یا اللہ کے نام و صفات کا انکار کرنا اور جو ہے دیگر قسم کی گمراہیاں اللہ کے توحید کے تعلق سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تعلق سے۔ ابھی پچھلا مہینہ گزرا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غیرت کو نہیں للکارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے کہ بتاؤ کہ اللہ کی عبادت کس طرح کرنی ہے اور اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، لیکن ہم کہیں کہ دین مکمل نہیں ہے، عید میلاد النبی منانا چاہیے، جب جا کے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اللہ کے رسول خوش ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ بدعت کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا کہ دین میں نیا کام ایجاد کیا جائے۔ اور ابھی ربیع الثانی ہے تو 11ویں شریف وغیرہ منا رہے ہیں، کوئی مہینہ دن ہفتہ نہیں چھوڑتے کہ جس میں کوئی ایسی خرافات انہوں نے جاری نہ کی ہوں۔ پھر کیوں نہ مسلمان جو ہے مغلوب ہوں اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد ظاہر سی بات ہے، ہم اسلحے کے ذریعے سے تو اللہ کی مدد نہیں کرتے ہیں، وہ تو غنی ہے، قادر، مقتدر ہے، غالب ہے سب کے اوپر، بلکہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے دین پر چلتے ہیں، اس پر چلاتے ہیں، اس کی جانب دعوت دیتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کے لشکر ہوتے ہیں۔ اسی آیت میں آگے فرمایا کہ وہ لوگ جب ہم انہیں زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو وہ ہماری توحید کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، آخری کاموں کا انجام کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون کامیاب ہوگا کون ناکام؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے۔ اسی سے دشمنی مول لے کے ناراض ہو کر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فتح نصیب ہو، ہماری مصیبتیں دور ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتی۔ اور صحیح خیر خواہ آپ کا وہی ہے جو اس جانب آپ کو رہنمائی کرتا ہے، چاہے جتنے بھی جو ہے مشکل حالات ہوں، کڑے حالات ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، انہیں زمین میں اقتدار دے گا، حکومت دے گا جس طرح پہلے لوگوں پہ دی۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ان کے اس دین کو نافذ کر دے گا، جما دے گا جس سے راضی ہے۔ اللہ کس سے راضی ہے؟ اللہ اسلام سے راضی ہے، وہ بھی نافذ ہو جائے گا، یہی تو چاہت ہے، اسی کے لیے تو نعرے بلند کیے جاتے ہیں، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، جماعتیں بنائی جاتی ہے، اسلام نافذ ہو، اللہ یہ بھی دے دے گا۔ اور بدامنی کا جو حال ہے اپنے علاقوں میں، غیروں کے علاقوں میں، مسلمانوں کے ساتھ جہاں جہاں بدامنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ تو کیا فرمایا؟ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے بعد امن سے اللہ بدل دے گا۔ دوسری آیات میں فرمایا کہ تم ڈرتے تھے مکے میں، اکیلے، تنہا، پریشان، وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِكُمْ، تمہارے آس پاس سے لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، اذیت دی جاتی تھی، ٹارچر کیا جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کی۔ کافروں مشرکوں تک کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا۔ سورہ قریش آپ پڑھیں، ہر ایک کو یاد ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اسی توحید کا ذکر کیا۔ تو کیا ہے؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے بھوک میں انہیں کھانا کھلایا۔ لوگ معیشت کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، امن و امان بھی دیا اللہ تعالیٰ نے خوف میں سے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اس اکیلے کی عبادت کرو گے تو یہ مکمل امن تمہیں حاصل ہوگا۔ کیونکہ ہم کس ظلم و ستم کی بات کریں، دکھایا جاتا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے وغیرہ، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ظلم کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی ظلم نہیں ہے۔ اگر یہود و نصارہ ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر ان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے ہیں، اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں، انہیں وہاں پر کچھ جو ہے ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں آتا، تو مسلمانوں کو مارنے کٹنے میں انہیں کہاں جو ہے ترس آئے گا، یا ان کو جو ہے خبردار کیا جائے گا، وہ ڈر جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ توحید اللہ کی اپنائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے گی۔ تو فرماتے ہیں شیخ کہ اس آیت کے آخر میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں گے، میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا اللہ کی عبادت کرنا بھی کافی نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ولا یشرکون بہ شیئا، اس سے نہیں بچتے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، حج عمرہ کیا ہے، نماز پڑھنے آتا ہوں، لیکن میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مدد کے لیے یا غوث المدد پکارتا ہوں، یا علی مدد پکارتا ہوں، تو
تو یہ تو شرک ہے، دعا عبادت ہیں جس میں آپ نے غیر کو شرک کیا. ان کے نام کی بھی منت مانتا ہوں، نظر نیاز دیتا ہوں، قبروں کا طواف کرتا ہوں، دھوتے ہیں اس کو گلاب کے عرق سے اور دودھ سے اور پتہ نہیں کن چیزوں سے چادریں چڑھاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں کہ یہ ہمارا اللہ کے پاس وسیلہ ہیں، جس طرح مشرکین عقیدہ رکھتے تھے. تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر کی عبادت کا تو انکار نہیں کیا، وہ شرک جاری و ساری ہے. تو جب یہ وعدہ پورا نہیں کرو گے تو جو باتیں ذکر کی ہیں وہ بھی تمہیں نہیں ملے گا. ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، مختلف جو ہے عالمی اتحاد اور اقوام متحدہ اور کہاں کہاں جا کے جو رپورٹیں کرا لو، عوام ہو کام ہو، ان سب کی اصلاح اسی پر مبنی ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو سمجھ کر اسے اپنائیں اور ہر قسم کے شرک سے بچیں اور امت کو بچائیں. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اسی تعلق سے کچھ آیات اور احادیث پیش خدمت ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی توحید کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے. جہاد تو خود غلام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا اور اسی لیے ہوتا ہے، ورنہ تو کسی کی بھی جان مال لینا جائز نہیں. کسی کو قتل کریں آپ، انسان کو جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور جو ہے عورتوں کو لونڈی بنا دیں، بچوں کو غلام بنائیں، ان کے مال جو انہوں نے محنت سے کمائے ہیں، ترقیاں اور کیا کچھ وہ پہنچے ہوئے ہیں کافر دنیا میں، انہیں آپ لوٹ لیں. یہ کیوں حلال کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی وجہ سے کہ اس کے نافرمان ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے. تو فرمایا صحیح بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فرمایا الرجل یقاتل حمیتا، کوئی شخص اس لیے قتال جہاد کرتا ہے حمیت میں، قومی حمیت، ہم عرب ہیں، ہم کشمیر والے ہیں، ہم فلسطین فلانا والے ہیں، صرف حمیت میں لڑتا ہے، وطن کے لیے جو جنگ کی بات کرتے ہیں اس کی طرف بلاتے ہیں. وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، اور صرف دکھلاوے کے لیے میں قوم کا جو ہے ہیرو کہلاؤں اور بڑا بہادر کہلاؤں. اور فرمایا کہ ان میں سے کون ہے؟ وَيُقَاتِلُ شُجَاعَةً، بہادری کے لیے ایک لڑتا ہے، ایک حمیت کے لیے اور ایک ریاکاری دکھلاوے کے لیے. فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان میں سے کون سا فی سبیل اللہ ہے؟ تو آپ نے کہا ان میں سے کوئی فی سبیل اللہ نہیں ہے. مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو وہ فی سبیل اللہ ہے. جسے یہی نہ معلوم ہوگا کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، کہ میں اللہ کو رب مانوں مگر عبادت غیروں کی بھی کرتا رہوں، تو یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا. سب سے پہلے تو اس کا علم حاصل کرنا ہے. ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ پہلے علم حاصل کرو اس بات کا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، اس میں کیا چیز تم نے مانی ہے، کس چیز کا انکار کیا ہے. پھر جو ہے فاستغفر لذنبک، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرو اللہ تعالیٰ سے. یعنی کوئی بھی عمل فائدہ آپ کو دے سکتا نہیں ہے جب تک آپ کو توحید شرک کا فرق نہیں معلوم اور آپ اپنا نہیں لیتے توحید کو اور شرک کو جان کے اسے چھوڑ نہیں لیتے. اسی طرح فرمایا کہ شرک و کفر کی ختم کرنے کے لیے جہاد ہوتا ہے. فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے لڑتے رہو. کب تک لڑتے رہو؟ زندگی بھر لڑتے رہو نہیں، حتی لا تکون فتنہ، جب تک فتنہ باقی نہ رہے، یعنی شرک باقی نہ رہے. کیونکہ آگے آیت میں فرمایا یکون الدین کلہ للہ، دین سارے کا سارا کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ کے لیے. کیونکہ دین سے مراد یہ بھی ہے کہ پکارنا صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. جس طرح فرمایا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو تو پکارو مگر دین کو خالص کر کے. کیونکہ اللہ کو تو پکارتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ایک ہی بینر پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد. نعوذ باللہ، کیا تم لوگوں کو بتا رہے ہو؟ تمہارے ایک سے زیادہ یہ رب ہیں، الہ ہیں، معبود ہیں. اللہ سے ایک کام نہیں ہوا، پہلے میں نے پکارا نعوذ باللہ، پھر یا رسول اللہ مدد کہا، پھر ان سے نہیں ہوا. تو اس طریقے کے مسلمان یہ جب ان کے عقائد ہوں تو کس طرح اللہ کی مدد و نصرت ہے؟ کیونکہ حقیقی مدد و نصرت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہمارا زور بازو، ہماری شمشیر، ہمارے ہتھیار، ہمارے ایٹم بم تک کام میں نہیں ہے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کر کے مدد فرمائی مسلمانوں کی، تو فرمایا یہ تو اس لیے تھا لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دلوں کو اطمینان مل جائے. مگر جان لو وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ،
اصل مدد تو اللہ تعالیٰ عزیز و حکیم کی جانب سے آتی ہے، اپنی طرف سے نہیں. تو اگر ہم اسے ہی ناراض کرنے، اس کی توحید کو نہ جانے، تو کیسے مدد آئے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اسے اپنانا، یہ ثابت قدمی کا سبب ہے دین پر، اور اسی کے ذریعے سے مدد ملتی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا مضبوط. کافروں کے مقابلے میں متزلزل نہیں ہوگے، پیچھے نہیں ہٹو گے، جیت جاؤ گے. فرمایا ولا تہینوا ولا تحزنوا، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. وانتم الاعلون، تم ہی کامیاب رہو گے. کیا صرف شناختی کارڈ میں مسلمان لکھا ہو تو کامیاب رہو گے؟ نہیں. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو، اللہ پر ایمان لانا تمہیں آتا ہے اور اس کے جو مخالف چیزیں ہیں شرک وغیرہ وہ جانتے ہو اور اس سے بچتے ہو، تب جا کر تمہاری اللہ کے حضور، اللہ کی طرف سے مدد ہوگی. آپ دیکھیں، میں نے پہلے جو ہے خطبے میں بھی ذکر کیا کہ خیبر کی طرف بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو سب سے پہلے اسلام اور اللہ کی توحید کی جانب دعوت دینا. اسی طریقے سے شرک جو ہے خود وہ سبب ہے انسان کی کمزوری کا اور شکست ملنے کا. ہم جیت نہیں سکتے اگر ہم شرک کریں گے. فرمانے باری تعالیٰ ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہرگز نہ بنانا. کیا ہوگا؟ فتقعد مذموما مخذولا، تم بیٹھ جاؤ گے ملامت زدہ بھی اللہ کی طرف سے، تم پر ملامت ہے اللہ کی طرف سے. وہ مخذولہ کا مطلب یعنی شکست ملے گی، تمہیں فتح نہیں ملے گی، نصیب نہیں ہوگی فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے. چنانچہ جو عقیدے کی اصلاح کرنا ہے یہ تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، جس کی کچھ مثالیں میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کی. کس طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جہاد چل رہا ہے مگر ان کی اصلاح کی کہ یہ بچڑے کو معبود نہ بناؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پہ اصلاح کی کہ بیری کا درخت تبرک کے لیے نہ بناؤ. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دعوت اور جہاد کا مقصد آپ سمجھیں کہ جب کعبۃ اللہ فتح کیا تو فرماتے ہیں اس میں 360 بت تھے جن کو توڑتے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں یہی چیزیں وجہ تھی. اوثان، صرف صنم نہیں، اوثان کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کوئی بت اپنی طرف سے بنایا ہو، بلکہ ہر وہ چیز ہے وہ نبی ولی کی جو ہے تراش کے بنایا ہو یا بغیر تراش کے قبر ہی کیوں نہ ہو، وہ وطن ہوتا ہے جس کی اللہ کو چھوڑ کے عبادت کی جاتی ہے. لات، منات، عزا وغیرہ ان کے تعلق سے یہ حدیث موجود ہیں کہ نیک صالحین اور اولیاء تھے جن کے مزار، درگاہیں، قبریں وغیرہ لوگوں نے بنائے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح کیا مکہ تو سب سے پہلے اس مقصد کو آپ پورا کریں گے جس کے لیے جہاد کیا تھا. کوئی اور چیز نہیں کہ لوگوں کو ان کے حقوق دلائیں گے اور یہ چیزیں ہو جائیں گی، عدل و انصاف قائم ہو جائے گا. سب سے پہلے ان کو ختم کیا اور بھیجا ذوالخلصہ میں کہ جو کعبۃ اللہ کے جو ہے ٹکر میں بنایا ہوا تھا، وہاں پر بھی عبادت کی جاتی تھی اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو، وہاں بھیجا. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مشن تھا. ابو الحیاج الاسدی رحمہ اللہ ان کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا کہ میں تجھے ایسے مشن پہ نہ بھیجوں جس پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے دن بھیجا تھا، فتح مکہ. فرمایا کہ اللہ تدع قبرا مشرفا الا سویتا ولا تمثالا الا طمستا، کہ کوئی بھی اونچی قبر دیکھنا اگر جو بنائی ہوئی ہے لوگوں نے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں، اس کو جو ہے زمین برابر کر دینا، اور کوئی بھی مورت صورت دیکھنا تو اسے مٹا دینا، بگاڑ دینا، ختم کر دینا. تو اس سے معلوم ہوا کہ کیا اصل مقصد ہے. ہم یہ اصل مقصد تو نہ بتائیں لوگوں کو، اسے چھوڑ کے اس قسم کے عقائد رکھنے والوں کو جمع کریں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ امت کا یہ حال کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس کو چھوڑا ہے. اسے اپنانے کی جو دعوت دیتے ہیں انہیں آپ پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ جب تک نہیں اپنائیں گے تو ان کی مدد نہیں ہوگی، چاہے جتنا اسلحہ، حکومتیں وغیرہ، عالمی اتحاد ان کے ساتھ کیوں نہ مل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہو تو اسے کون مدد کرنے والا ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن الذی ینصرکم من بعدہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اگر وہی تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ. اسی طرح توحید جس طرح اپنانا ضروری ہے، شرک کو چھوڑنا، سنت کی اتباع کرنا اور بدعات کو چھوڑنا ضروری ہے. جس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ غزوہ خیبر میں، غزوہ احد میں ایک معمولی سی غلطی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار نہیں کیا دوسرے، اور اپنا اجتہاد لڑاتے ہوئے مال غنیمت کے لیے چلے گئے، تو کتنا نقصان اٹھانا پڑا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے سورہ آل عمران میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کے بھیجا گیا ہے، میرے رزق کو میرے تلوار نیزے کے سائے میں رکھا گیا ہے جو مال غنیمت ملتا ہے، اور اللہ نے ذلیل کر دیا ہے اس شخص کو، نیچا کر دیا اس شخص کو جو میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے.
کفار تو کرتے ہی ہیں، اگر مسلمان کریں تو پھر ان کے لیے ذلت مقدر ہے، کہاں سے انہیں یہ عروج حاصل ہوگا۔ اسی طرح سلف صالحین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کے طریقے پر چلنے کا ہم بیان کرتے ہیں، جو آپ سنتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن و سنت پر اپنی عقل لڑا کے بعد میں بنے ہوئے فرقوں یا بڑے کوئی لیڈر جو بنے ہیں آج کل، ان کی پیروی نہیں، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے شاگرد اور بعد میں جو چلے تھے ان کے طریقے پر قرآن مجید کو سمجھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کامیابی کے لیے۔ چنانچہ جو خود سلف صالحین ہیں صحابہ کرام، ان کے تعلق سے صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اس کے صرف ترجمہ پڑھ لیتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ لگتا ہے، کہ لوگوں یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جہاد کریں گے کافروں کے خلاف، تو ان سے پوچھا جائے گا تم میں سے تمہارے جو گروہ ہے لشکر اس کے اندر کوئی ایسا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو؟ وہ کون ہوتا ہے؟ صحابی۔ تو وہ کہیں گے ہاں موجود ہیں، تو پھر انہیں فتح دی جائے گی، اور پھر بعد میں واپس سے مسلمان جہاد کریں گے۔ پوچھا جائے گا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اللہ کے رسول کے صحابی کو دیکھا ہو، یعنی کوئی تابعی ہو ان کا شاگرد؟ تو بتایا جائے گا ہاں ہے، تو انہیں بھی فتح دی جائے گی۔ پھر مسلمان جو ہے جہاد کریں گے کسی دور میں، تو کہا جائے گا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے اس کو دیکھا ہو جس نے صحابی کو دیکھا ہو، یعنی تبع تابعین جو ہیں، تو وہ کہیں گے ہے موجود، تو پھر انہیں بھی فتح دی جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ حدیث میں سنتے ہیں کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے، جس طرح ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، تیر کے جو پیچھے والے پر ہوتے ہیں دونوں برابر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نعوذ باللہ ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ برائی کی ہو تو تمہاری امت میں بھی کوئی ایسا کر گزرے گا، یعنی ان کی تم پیروی کرنے لگو گے۔ تو بچنے کی کیا راہ بتائی کہ اتنے گمراہ فرقے ہو جائیں گے، یہود و نصارہ 71-72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، میری امت بھی اتنے فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو کیا فرمایا کہ بچنے والا کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ کرام ہیں، یہ لوگ نجات پانے والے ہیں۔ تو جو انہی صحابہ کو نہ مانتا ہو، ان کو کافر قرار دیتا ہو، ان کے بارے میں بری باتیں کرتا ہو، ان کو آپ اچھا سمجھیں، ان کے ساتھ مل کر آپ چاہیں کہ جہاد اور کامیابیاں حاصل ہو، کیسے ہو سکتی ہیں؟ جو بھی ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے طریقے پہ نہیں چلتے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں زہر بھرتے ہیں، کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسلام انہی کے مرہون منت ہے، جس طرح بھی آپ نے سنا کہ ان کا وجود ہونا ہی فتح کی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی مل جایا کرتی تھی، اور ان کے طریقے پر چلو گے تو اللہ تم سے راضی ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ لیں تو ہدایت پاؤ گے۔ انہی کی تو قصے کہانیاں اور تاریخیاں بیان کرتے ہیں، القدس کو فتح کیا، فلانے کو فتح کیا، خلفائے راشدین نے یہ کچھ کیا، لیکن آپ ان کے بارے میں برا بھلا کہیں اور لوگوں کے دل خراب کریں اپنے، یا ایسے لوگوں سے آپ ملیں، ان کی پشت پناہی کریں، انہیں اچھا سمجھیں اور سمجھیں کہ جہاد کے نام پہ سب جمع ہو جائیں، تو پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے گی؟ ہرگز نہیں آ سکتی ہے۔ چنانچہ یہ جو بچنے والا فرقہ ہے، اسی کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طائفہ منصورہ بھی یہی ہے۔ منصورہ کا مطلب اللہ کی طرف سے مدد یافتہ، اور ایک روایت میں یقاتلون علی الحق، حق کے اوپر وہ قتال کر رہے ہوں گے، وہ غالب رہیں گے۔ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، جو ان کی مخالفت کرے گا یا ان کا ساتھ چھوڑے گا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ طاقت کی صورت میں وہ تلوار کے ساتھ قتال بھی کریں گے، طاقت نہ ہونے کی صورت میں جس طرح سنت اور سیرت سے ثابت ہے، دلیل اور حجت اور کتاب و سنت سے، تو پھر بھی وہ غالب ہیں، ان پر کون غالب آ سکتا ہے؟ کافر تو چاہتے ہیں کہ کہیں جھڑپ ہو، کوئی پٹاخہ پھاڑے، کوئی امن معاہدے توڑے جس کی وجہ سے ہمیں موقع ملے سب کو نیست و نابود کر دیں، دیکھو یہ دہشت گرد۔ اور جب امن امان ہوتا ہے یا اسلام کی دعوت پہنچ رہی ہوتی ہے تو یہود و نصارہ جنہوں نے اپنا دین بدل دیا، اسلام کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ آج بھی انہیں پتا ہے کہ اتنی بدنامی کرنے کے ان کے اپنے سازشوں کی وجہ سے، بعض مسلمانوں کی کوتاہیوں اور نادانیوں کی وجہ سے انہیں موقع ملا ہوا ہے دہشت گردانہ، یہ دین ہے، مذہب ہے، اس کے باوجود سب سے تیزی سے یورپ امریکہ وغیرہ اسلام پھیل رہا ہے، کیونکہ وہ حق ہے، اس کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دو، یہ پاگل ہیں اتنے، اپنی دکانیں جلائیں گے، دھرنے دیں گے، اپنے کو ماریں گے، کٹیں گے، اتنا آسان ہے ان کو بیوقوف بنانا۔ یہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، حالانکہ یہ ان کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو مختلف میں نے ابھی مثالیں دیں کہ امن معاہدے توڑ دینا، لڑنا پڑنا، پٹاخے پھاڑ دینا، خود کرتے ہیں یا دوسرے کرتے ہیں، 2 بلڈنگیں گرا دو، 2 ملکوں کو پورا قبضہ کر لو، یہ کوئی اسلامی فقہ اور جہاد نہیں ہے، یہ تو جاہلانہ کام ہے جو بہت سارے لوگ نادانی میں کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم اسلام کی مدد و نصرت کر رہے ہیں۔ جو آپ کر سکتے ہیں کرنے کا کام، آپ دین کا علم حاصل کریں، توحید کا، اسے اپنائیں، اسے آگے تک پہنچائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے عوام ہو، حکام ہو، ان سب کی اصلاح ہوتی ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں، تو کہاں سے آپ نے شروع کیا؟ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ تمام چیزیں موجود تھیں، برائیاں، فواحش، منکرات، ظالم جابر حکمران،
قتل کر دیتے تھے سارے لڑکوں کو، فرعون جیسے لوگ، تو پھر ان کے خلاف جو ہے جدوجہد سے کام شروع کرتے تھے، یہاں اللہ کی توحید بیان کرتے تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے مدد و نصرت آتی تھی. یہاں تک کہ نازک ترین حالات بھی ہوں، بالکل جنگ چھڑی ہوئی ہے سامنے، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے توحید اور اسلام کی دعوت دیتے تھے. لوگ کہتے ہیں نا بھلا دو، کیا اتنا نازک حالات سے گزر رہے ہیں، تمہیں ابھی تک جو ہے تفرقہ بازی اور فلاں اختلافی باتیں کرنے کا شوق ہے. چنانچہ صحیح بخاری مسلم میں ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے رجل مقنم بالحدید، پورے اسلحے سے لیس اور زرہ پہنے ہوئے ایک شخص آیا کہ میں جہاد اور قتال کرنا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں، تو میں اقاتل و اسلم، پہلے میں قتال کروں یا اسلام لے کر آؤں، اور اسلام آپ کو پتہ ہے توحید لا الہ الا اللہ. تو آپ کہتے ہیں کہ ابھی ضرورت ہے، چلو ہماری مدد کر لو، بعد میں تمہیں جو عقیدہ صحیح کریں گے، بتائیں گے وغیرہ. ایسا نہیں کیا، آپ نے فرمایا اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام لاؤ پھر جا کے قتال کرو اگر کرنا ہی ہے تمہیں. تو اس نے واقعی اسلام لایا، کیونکہ اس دور میں اسلام لانے کا مطلب انہیں پتا تھا کہ ہمیں یہ توحید، شرک، واسطے، وسیلے چھوڑنے. آج اسلام لا کر بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اسلام کا یہ مطلب ہے، کیونکہ انہیں یہ پتا تھا اصل جنگ ہماری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا ہے، کہ انبیاء صالحین کو مدد کے لیے پکارنا ہے. آج تو نہیں اس کو سمجھا جاتا، آج تو جو ہے اللہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، بس یہ کافی ہے، باقی شرکیات کرتے جاؤ درگاہوں مزاروں پہ، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جبکہ انہیں معلوم تھا اصل ہمارا جھگڑا یہ ہے، اگر ہم نے کلمہ پڑھا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، قرآن میں ذکر ہے سارے معبودوں کا ایک معبود ایک اللہ، بس اسی سے مانگو، اسی کے آگے رو گڑ گڑاؤ، سجدے کرو، پکارو، ایک بنا دیا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. کن لوگوں کو یہ عجیب بات لگ رہی ہے؟ جو مانتے ہیں اللہ خالق مالک ہے. تو انہیں پتا ہوتا تھا جھگڑا کیا ہے، تو کہا اسلام لاؤ پھر قتال کرو، اور اسلام لایا، قتال کیا، اور وہیں پر اللہ کی راہ میں قتل بھی ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل قلیلا اجر کثیرا، اس نے عمل تو بہت تھوڑا کیا، اسلام اور توحید اپنا کر عمل تو تھوڑا کیا لیکن اجر بہت پایا. آپ دیکھیں کتنے نازک حالات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو آپ کو ڈیوٹی دی گئی تھی اس کو پورا کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ جو ہے پہلے توحید اپناؤ، تب جا کے تمہارا جہاد، قتال، ہجرت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فائدہ دے گی، ورنہ کوئی فائدہ نہیں دے گی. ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورہ انعام میں 18 پیغمبروں کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اولو العزم پیغمبروں کا، اور ان کے کارنامے ذکر فرماتا ہے، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن کیا فرمایا؟ اگر ان سے بھی شرک ہوتا ہے، ان کے اعمال سارے یہ کارنامے ضائع ہو جاتے ہیں. اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی، آپ سے پہلے انبیاء کرام کی طرف وحی کی، اگر آپ سے بھی شرک ہوا آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. آخر میں ایک نصیحت بتا کر جو ہے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اپنی بات ختم کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ علماء کرام اور جو طلباء ہیں اور جو دعوت کا کام کرتے ہیں ان پر کیا واجب ہے کہ وہ تصفیہ اور تربیہ کا جہاد کریں، یعنی کوشش کریں اللہ کے دین میں جو برائیاں، بدعات، شرکیات آ گئی ہیں اسے دور کریں، اس صاف پاک دین پر اپنی نوجوانوں کی، امت کی، نسل کی، گھرانے کی تربیت کریں. کیونکہ موجودہ حالت میں مسلمان تفرقے کا شکار ہیں، مختلف ان کے عقائد ہیں، نہ کوئی ملک انہیں جمع کر سکتا ہے، شیخ فرماتے ہیں نہ کوئی صف انہیں جمع کر سکتی ہے. وہ یہود و نصارہ کے مقابلے میں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، استطاعت نہیں رکھتے. شیخ فرماتے ہیں مادی استطاعت کی میں بات نہیں کر رہا، جو ایمانی استطاعت اور قوت ہے وہ بھی نہیں ہے، اور مادی تو اس کے بعد اس میں بھی کمزور ہیں مسلمان، جبکہ اس کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی جانب سے مدد نصرت نہیں آتی ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کو نہ اپنایا گیا ہو، شرک کو نہ چھوڑا گیا ہو. تو فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہے عوام ہوں، حکام ہوں، ریاستیں ہوں، وہ شرعی دینی سیاست جو ہوتی ہے توحید اپنانا اور شرک کو چھوڑنا اس پہ تو مبنی ہے نہیں، تو اس کی وجہ سے ہم کمزور ہیں. تو وہ کام کیوں نہ کریں جو ہمارے اختیار میں ہیں، اس دین کو صحیح طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، خود بھی اس پر عمل کریں، تب جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے مدد اور نصرت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان صادق آئے گا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ. اس دن مومنین اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی ہوئی فتح و نصرت کا جشن منائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، بدحال ہیں، ظلم و ستم کے ان پہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے. خصوصاً فلسطین میں یہودیوں غاصبین کے ہاتھوں جو ظلم و ستم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے رفع کرے، دور کرے، مسلمانوں کو، عوام اور رعایا ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر قسم کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا محافظ بن جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے دین کامل پر عمل پیرا ہونے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دیں کہ جسے ہم اپنا کر اس قسم کی ذلت و رسوائی سے بچ سکتے ہیں.
اللہ کی راہ میں جس طرح جہاد کرنے کا حق بنتا ہے کما حق کو جہاد کرنے کی توفیق دیں، قلم سے، زبان سے، تلوار سے، ہر صورت میں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں اور صحابہ کرام کے طریقے سے ثابت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ جو مسلمان مقروض ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کریں، جو روزی کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے حلال رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دیں، جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے، اور جو ایمان کی سلامتی میں اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔